انڈیا میں ایک خاتون ہے بالی ووڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, نام نہیں بتاؤں گا میں. ان کا 1-2 دن پہلے کال آئی, کافی لمبی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بالی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا. وہ بالی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں, رہی نہیں ہیں ابھی بھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی, حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے, آزاد خیال خاتون ہے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے نا کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اتنی معلومات شاید آپ کو نہیں ہو. صرف لیبل ہے, اسکرٹ پہننا اور بغیر اس یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب, مردوں کے ساتھ اختلاط, اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بہت, ظاہر ہے وہ تو اس فلم انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سب بکواس ہے. کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. میں لڑکیوں کو کہتی ہوں گھر کی 4 دیواری سنبھالو, جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں, گھر کی 4 دیواری سنبھالو, یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی. تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا, عقل دی ہے, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. عقل ہی اندھی ہو جائے, انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے, تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں. آج کل ایک مسئلہ, آج کل سوشل میڈیا پہ نا ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے. وہ جو انڈیا کی جو اداکارہ ہے جس نے توبہ کی ہے, مسلمان اداکارہ ہے جس نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی, وہ میں نے کسی کے ذمے لگایا کہ اس نے جتنے ٹویٹ کیے نا وہ سب کی فوٹو کاپیاں مجھے لا کے دو. میں انشاءاللہ وہ اس نے جتنی آیتیں کوٹ کی ہیں اور جتنے حوالے سنا, بڑا خاندانی ٹویٹ کیا اس نے, اور بتایا کہ کیسے میں گناہوں کے دلدل کی طرف جا رہی تھی. اس کے وہ میں انشاءاللہ اس کے جو جتنے اس کے ٹویٹ ہیں نا ان کی فوٹو کاپی نکال کے ایک پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے, کیونکہ ایسے واقعات مارکیٹ میں شارٹ ہیں. ان سے پورے بھرپور طریقے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جب واقعہ سامنے آیا نا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت میرے سامنے آئی کہ قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن. اللہ نے کیسا عجیب انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن, یہ اللہ کی کتاب ہے نا, اسی اللہ کی کتاب میں ہی تو لکھا ہے کہ بے حیائی منع ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا ہے. وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھائی کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے. وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن بتائے گا نا, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم. ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ری ایکٹ کر رہے ہیں. تو بڑے خطرناک قسم کے ری ایکشن, چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ, یہ کیا ہو گیا, یہ یعنی یہ اسلام کے منافی کیسے ہو گیا, اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں, یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی, میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا, یہ نہیں فیصلہ, ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. کسی نے یہ تبصرہ کیا, کسی اینکر نے, کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے. یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی ہیں کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں.
وہ 100 دلائل دے دیں گے اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے. وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں. تو وہ دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل نہیں کیا ان کے پاس؟ اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. اب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو, ان کی میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے, وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے, وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے, یا اسلام کی برکت سے, یا کلچر کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں, کسی اداکار نے سوچا تھا میری فلم ہٹ ہو جائے گی, میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا, تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا, اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے, تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی. اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا؟ وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ. تو اللہ کرے جو آئی ہے دین کی طرف, اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے, اور یہ جو ہماری مسلمان اداکار آئے ہیں ان کو اس کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ اس پر یہ الزام نہیں لگ سکتا جو بڑھاپے میں آتا ہے نا اداکار. ابھی پشتو فلم کے کوئی اداکار تھے, وہ بوڑھے ہو گئے تھے, انہوں نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی. تو مجھے کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ابے یہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری عیاشی تو کر لی نا, اب بڑھاپے میں آ گئے اس طرف, یہ کون سا ہے, یہ تو شو مارنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑھاپے میں آنا بھی, اول تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے بوڑھے کی بھی, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے. بھائی یہ تکلیف یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی تو فلموں میں گزار دیا عیاشی کرتے ہوئے, اب جب بوڑھا ہو گیا تو اب توبہ کر کے دین پر آ رہا ہے, تو یہ تو جنت میں چلے جائے گا بھائی, تو یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جب اللہ توبہ کر رہا ہے, توبہ قبول کر رہا ہے, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا اس میں ہوس بڑھتی ہے. یہ جو اداکار جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا دل اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح ہیرو بن کے آئیں. نہیں آ سکتے تو چلو دادا بن کے آ جائیں, ہیرو کے ماموں بن کے آ جائیں, کچھ تو بن کے آئیں. توبہ کرنا بڑا مشکل. یہی وجہ ہے کہ جوان لوگوں میں توبہ کا ریشو زیادہ ہے, بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہے. جوانی میں جیسے گناہ کی طاقت بہت ہوتی ہے, توبہ بھی ایک نیکی ہے. نیکی کے لیے بھی پاور چاہیے, کانفیڈنس چاہیے, حوصلہ چاہیے. تو وہ حوصلہ بھی جوانی میں زیادہ ہوتا ہے. بڑھاپے میں گناہ کی طاقت بھی کم, ساتھ ساتھ توبہ کی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے, کیونکہ توبہ نام ہے قوت ارادی کا. کیا آپ ارادہ کر لے اب نہیں, تو یہ ارادہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں. اس اداکارہ پر یہ بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا, اس نے تو اپنی بلندیوں پہ جاتے ہوئے توبہ کی اور تمام لوگوں کو سبق دے دیا کہ بھائی جو اپنی سینس استعمال کرے گا, جو عقل استعمال کرے گا, جو اپنے خالق اور مخلوق کے رشتے کو پہچانے گا, اس کا یہی فیصلہ ہوگا جو میرا ہے. اور جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کی روزانہ شارٹ کلپ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. جزاک اللہ.